اب ایک دوسری بات، وہ آج کل کا بڑا مسئلہ ہے، اس پر بھی چند باتیں عرض کر دیتے ہیں۔ اخبار میں، الیکٹرونک میڈیا میں، سوشل میڈیا پر ایک بات بہت گشت کر رہی ہے کہ سرکار یونیفارم سول کوڈ کی بات کر رہی ہے۔ یونیفارم سول کوڈ یہ کیا چیز ہے بھائی؟ مسلمان کے بہت بڑے طبقے میں ایک پریشانی اور ہیجان لوگوں نے پیدا کر دیا کہ ہے کیا ہوگا، کیسے ہوگا؟ تو پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو لوگ یہ سب کام آج کل کر رہے ہیں وہ اپنے دیش کے لیے بہت ایماندار نہیں ہیں۔ بڑی ایمانداری اور سچائی کے ساتھ یہ کام نہیں ہو رہا ہے۔ آج کل جو بھی کام دیش میں کیا جاتا ہے وہ صرف اور صرف راجنیتک لابھ لینے کے لیے کیا جاتا ہے، سیاسی فائدہ۔ کیسے ہم کسی کام سے سیاسی فائدہ اٹھا سکیں، یہ پہلا مقصود ہوتا ہے۔ دکھایا جاتا ہے کہ ہم عوام کے بھلے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن یہ سیکنڈری بات ہوتی ہے۔ کیوں ہم ایسا کہہ رہے ہیں یہ بھی جان لیجیے۔ کوئی یہ کہے کہ یونیفارم سول کوڈ کے مطلب یہ ہے کہ ہندوستان میں رہنے والے سب لوگوں کے لیے قانون ایک ہوگا، تو مجھے تو بڑی ہنسی آتی ہے کہ کیا آج دو ہے؟ ہم مقدمہ کریں گے تو میرا کوٹ الگ ہے، کوئی غیر مسلم ہم پر مقدمہ کرے گا تو اس کا کوٹ الگ ہے، مسلمان کے لیے قانون الگ ہے، ہندو کے لیے قانون الگ ہے، عیسائی کے لیے قانون الگ ہے۔ کیا بات کر رہے ہو بھائی؟ تھانہ ایک، پولیس ایک، منصف ایک، مجسٹریٹ ایک، سول کورٹ ایک، ہائی کورٹ ایک، سپریم کورٹ ایک، قانون تو سب ایک ہے، راشن کارڈ سب کا ایک ہے۔ ہم اگر جا کے لائن لگاویں اپنے کنٹرول میں تو کیا مسلمان دیکھ کے کارڈ دوسرا بنے گا؟ ٹیکہ پڑا ابھی کووڈ-19 کا، کووڈ-19 کے نتیجے میں لوگ مرے تو دھرم دیکھ کے نہ کوئی مرا اور دھرم دیکھ کے نہ اس کو ٹیکہ پڑا۔ پورے ہندوستان میں رہنے والے تمام بھارت واسیوں کے لیے ایک قانون ہے، ایک بات ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، آپ تو سب مسلمان ہیں، کوئی آپ کے گھر پر گیا تھا کہ سب لوگ گول ٹوپی پہن کے آئی ہو، ہے نا؟ کوئی گول پہن کے آیا، کوئی پلے والی پہن کے آیا، کوئی اونچی پہن کے آیا، کوئی نیچی پہن کے آیا۔ اس کا تعلق قانون سے نہیں ہے، اس کا تعلق آپ کی ذاتی پسند سے ہے۔ آپ کی ذاتی پسند ہے کہ ہم گول ٹوپی پہنے، آپ نے گول پہنا، کون آپ کو روک دے گا؟ اگر روکتا ہے کوئی تو اس کے مطلب یہ ہے کہ اس کا دماغ کھسک گیا ہے نا؟ جیسی ٹوپی پہننا آپ پہنی، یہ آپ کی پسند ہے۔ یہ ہنگامہ مچا دینا کہ یونیفارم سول کوڈ یہ ایسا ہے کہ سب کو ایک کر دیا جائے گا، یہ دراصل دو مقصد سے کیا گیا۔ اس مقصد کو جان لیجیے۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ آپ بے چین ہو جائیے، گھبرا جائیے، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کیا کریں بھائی، بولو جلدی سے ہم کیا کریں۔ تو کچھ لوگ لگ جائیں گے کہ ایسے موبائل پر میسج کرو، ایسے فلانا کرو، یہاں پر جمع ہو جاؤ، یہاں پر لیٹ جاؤ، یہاں پر کھڑے ہو جاؤ، یہاں پر یہ بولو۔ یہ سب پریشان کرنے کی ایک صورت ہے۔ دوسرا مقصد کیا ہے؟ کسی کو خوش کیا جائے کہ ان لوگوں کو بہت کچھ مل رہا تھا، ہم ہی ہیں جو ان کا کاٹ رہے ہیں، ہم ہی ہیں جو ان کو ہم بے چین کیے ہوئے ہیں، ان کو ہم پریشان کیے ہوئے ہیں، ان کو پریشان کرنے والے ہم ہی نہ ہیں۔ تو دوسرا آدمی اکٹھا ہو گیا، سارے لوگ گلوبلائز ہو گئے، پولرائز ہو گئے کہ ارے یہ تو بہت اچھا کر رہا، مسلمانوں کو بہت فائدہ تھا، بہت بینیفٹ تھا، ہے نا؟ اگر کوئی پوچھ دے کہ مسلمانوں کو کیا فائدہ تھا تو سب سے پہلی چیز یہ بتائی گئی کہ مسلمان 4 شادی کر سکتا تھا۔ 4 شادی، جانتے ہو مسلمان 4 شادی الاؤ ہے، اس کو 4 شادی کرے گا، ہے نا؟ یہ ایک ہوا بنائی گئی، یہ ایک ماحول بنایا گیا، ہے نا؟ اور اس ماحول میں کبھی بھی سچائی سے واسطہ نہیں پڑا کہ یہاں پر ہزاروں مسلمان جمع ہیں، ذرا پوچھ تو دیجئے کہ کتنے آدمی نے 4 شادی کیا ہے، کتنے نے 2 شادی کیا ہے۔ یہ جو پروپیگنڈا ہے، یہ جو کہا جائے کہ نیگیٹو
ایٹیچیوڈ ہے مسلمانوں کے بارے میں، یہ فضول باتیں، یہ محمل باتیں، ان سب چیزوں کو اس طرح سے بڑھایا جا رہا اور دونوں بڑھا رہے ہیں۔ قانون لانے والا کہہ رہا ہے کہ ہم 4 شادی تو کرے نہیں دیں گے، اور ادھر سے بھی ایک گروپ کھڑا ہوگا کہ نہیں کہا کرے دو گے ہم کو، یہ تو میرا حق ہے، ہم کر کے رہیں گے۔ آپ بڑے بیدار مغز، سمجھدار، جانکار لوگ ہیں، ہم آپ کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ یہ باتیں سمجھا رہے ہیں۔ یہ ایک بات یاد رکھیے اور بات ختم، وقت نہیں ہے، وقت زیادہ ہوا چاہتا ہے، گرمی بھی شدید ہے، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے۔ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب بھی کسی چیز پر آپ ریئیکٹ کرتے ہیں، رد عمل آپ کا آتا ہے، کسی عمل کے نتیجے میں آپ رد عمل کرتے ہیں، کسی ایکشن کے نتیجے میں آپ اپنا ایکشن دکھاتے ہیں، ہے نا؟ تو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیے کہ اس کے پروگرام کا حصہ مت بنیے، جو وہ چاہتا ہے وہ مقام مت کیجیے۔ اس نے کچھ سوچ کے ایکشن لیا ہے، اس نے کچھ سوچ کے ہی فتنہ چھوڑا ہے، اس نے کچھ سوچ کے فلیتا لگایا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جو سوچ کے کام کیا ہے اسی کام میں ہم لگ جائیں اور وہ ہنس کے کہے ہم تو جانتے تھے کہ یہ ہوگا، ہے نا؟ ہم تو جانتے تھے کہ یہ ہوگا، سارا مسلمان پریشان ہے نا؟ لا کمیشن، کانسٹیٹیوشن، ہندوستان کا آئین کیا کہتا ہے؟ ہندوستان کے آئین کا ایک آرٹیکل ہے 44 آرٹیکل، وقت نہیں ورنہ میں تو تفصیل میں جا کے آپ کو سناتا اور سمجھاتا بات کو۔ 44 آرٹیکل میں ہمارے آئین میں، ہمارا سمویدھان، اس میں ایک بات کہی گئی ہے کہ اس ملک کے رہنے والوں کے لیے ایک جیسا قانون ہوگا، ایک جیسا قانون ہونا چاہیے۔ بڑی اچھی بات ہے، اس سے کون انکار کرتا ہے؟ مسئلہ بات سے پیدا نہیں ہوتا، بات کے انٹرپریٹیشن سے پیدا ہوتا ہے۔ کیسے ہم اس بات کو لیتے ہیں اور اس بات سے کیا سمجھتے ہیں، اس سے مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ اس پورے ملک میں ایک طرح کا قانون ہو، کون سی بری بات ہے بھائی؟ بڑی اچھی بات ہے۔ کالا گورا، لمبا موٹا ناٹا، غریب امیر، پڑھا لکھا کم پڑھا لکھا، سب کے ساتھ ایک ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے، ہو اچھی بات ہے، کون مخالف ہے؟ اب اس کو ہم 2 طرح سے سمجھاتے ہیں۔ ایک مثال یہ ہے کہ اس کو ایک آدمی کہے کہ اے بھائی سب کے لیے تو ایک قانون ہونا چاہیے، تو آپ ہی کالر والا کرتا پہنا، یہ بغیر کالر کا پہنے ہوئے، یہ نہیں ہوگا۔ یا تو سب آدمی کالر والا پہنے یا سب آدمی بغیر کالر کا پہنے۔ اگر یہ مقصد ہے تو قانون بنانے والے سمجھنے میں تم سب سے بڑے بے وقوف ہو۔ تم کو یہ بات ہی سمجھ میں نہیں آئی کہ قانون بنانے والا کیا کہہ رہا ہے، قانون بنانے والے نے کیا کہا یہ تم کو سمجھ میں نہیں آیا۔ تم سب کا کپڑا ایک کرنا چاہتے ہو، ایک رنگ کا کپڑا پہناؤ گے، ایک رنگ کی قمیص پہناؤ گے، ایک رنگ کا پینٹ یا ہاف پینٹ پہناؤ گے، اسی کو یونیفارم سول کوڈ کہتے ہیں۔ اصل مقصود اس کا یہ ہے کہ اس ملک میں ہر آدمی آزاد ہوگا کہ وہ جو کپڑا پہنے اس میں کالر ہو کہ نہ ہو، بلو ہو کہ اجلا ہو کہ ہرا ہو کہ نیلا ہو کہ پیلا ہو۔ یہ یونیفارم سول کوڈ ہے۔ یونیفارم سول کوڈ کے مطلب یہ ہے کہ ہر ہندوستانی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی طبیعت کے مطابق کپڑا پہنے، اپنی طبیعت کے مطابق لباس اختیار کرے۔ حیرت کی بات ہے کہ اس ملک میں جہاں ہر 4 کوس پر بولی بدل جاتی ہے اور ہر 4 کوس پر پرتھا بدل جاتی ہے، رسم بدل جاتا ہے، رواج بدل جاتا ہے، ٹریڈیشن بدل جاتا ہے، وہاں یونیفارم سول کوڈ کی بات اگر کی جا رہی ہے تو آپ ہی کیوں پریشان ہیں؟ سب لوگ پریشان ہوں گے، جب ہوں گے تو دیکھا جائے گا، ہے نا؟ مسلمان سب سے پہلے کیوں پریشان ہو جائے؟ مسلمان ہی سب سے پہلے لائن کیوں لگا دے؟ یہ بڑی غلطی ہے، بڑا قصور ہے جو آج ہماری سو کالڈ رہبری، سو کالڈ رہنمائی، سو کالڈ لیڈرز، مسلم لیڈرز جو اپنے آپ کو مسلم لیڈر کہتے ہیں، وہ مسلمانوں کو جھونک رہے ہیں کہ سب سے پہلے تم کھڑے ہو جاؤ، جبکہ سب سے پہلے تو وہ کھڑا ہوگا جس کا ٹریڈیشن ہر تھوڑی دیر پر بدلتا رہتا ہے۔ یہاں کون ہے جو ایک طرح کا ہو؟
बिहार में छठ होता है, बिहार से बाहर छठ करने वाला छठ नहीं करता, जो बिहारी नहीं है वो छठ जानता भी नहीं। पता नहीं कितने किस्म का कैलेंडर है उनके यहां भी पूजा के अलग अलग अंदाज हैं, साउथ और नॉर्थ। आप दक्षिण में चले जाइए, दक्षिण का खाना पीना, पहनना, ओढ़ना, बोलना, चालना, हंसना, रोना सब अलग है। उत्तर आइए, सब अलग है। तो इनको भी तो फिक्र होगी, आप ही क्यों फिक्रमंद हो? आप रुको, ठहरो, आप बढ़ने दो दूसरे को आगे, और दूसरे लोग आगे बढ़े। आसाम का ट्रेडिशन अलग, गुजरात का ट्रेडिशन अलग, एक दाहिने हाथ में एक बाएं हाथ में। तो पहले, और एक बात और है, किसी चीज पर रिएक्ट करने के लिए, रद्द अमल देने के लिए, किसी चीज पर तनकीद करने के लिए वो चीज सामने होनी चाहिए। अभी तो ये भी पता नहीं है कि कॉमन सिविल कोड का नेचर क्या होगा, कैसा कानून होगा। ये बेमकसद की बात शुरू की गई और सारे तबके को परेशान हाल बना दिया गया। इत्मीनान रहिए, मुतमईन रहिए, अपना रिएक्शन देने में जल्दबाजी मत कीजिए, अपने आप को महफूज रखिए, घबराइए नहीं, ठहरे रहिए। कोई डरने और घबराने की बात नहीं है, इत्मीनान से अपने जगह पर रहिए। वक्त आवेगा, देखा जाएगा कि क्या वो करते हैं, कैसे वो करते हैं। उनके यहाँ भी बहुत से इख्तिलाफात हैं, उन इख्तिलाफात को वो कैसे एक करते हैं और सब मिलकर कैसे पाट लेते हैं। जैसे आपके यहाँ विरासत का कानून है, वैसे ही उनके यहाँ भी विरासत का कानून है। वो भी अपनी विरासत के सिलसिले में अपना कानून रखते हैं। ईसाई का अपना कानून, हिंदुओं का अपना कानून, बौद्धों का अपना कानून, पारसियों का अपना कानून, मुसलमानों का अपना कानून। जब इस मसले में कोई नक्शा साफ होगा तब हम लोग रिएक्ट करेंगे और हम लोग इस सिलसिले में सोचेंगे। अभी बहुत ज्यादा परेशान होना, अपनी हरारत बढ़ा लेना, अपना बुखार बढ़ा लेना, परेशान होना कि हमको क्या करना है। ये वोटिंग नहीं है कि हर आदमी जाके वोट दे आवे, रेफरेंडम नहीं है कि हर आदमी जाके अपनी राय दर्ज करा दे। इत्मीनान से बैठिए।